عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. كما برات وسبا باللمس راحته وأطلقت هربا من ربكة اللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام دوستو، حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے ایک آیات مقدسہ تلاوت کی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر فقیر کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سلام علی الیاسین. سلام ہو آل یاسین پر. آل یاسین سے کون مراد ہے اور یاسین کس کا لقب مبارک ہے، اسم پاک ہے؟ تو یہ سارے ثبوت قرآن نے دیے ہیں. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم. اے محبوب، اور قسم ہے قرآن کریم کی، یاسین یہاں سورۃ یاسین مبارکہ کا نام شریف ہے اور یہ صفاتی نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور الیاسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے، آل پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلام فرمایا ہے. اور دن رات اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اور بشری مخلوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اپنے عبادات میں سلام بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی بھیجتے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ سلام ہو الیاسین پر، حضور کی آل پر سلام ہو.
اور ہر امتی پانچوں وقت اس کے علاوہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کے نذرانے جب پیش کرتا ہے، جو ایک عظیم عبادت ہے نماز کی صورت میں، جب تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے قعدہ اخیرہ پر، تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور حضور کی آل پر، اس لیے ہر امتی بھی حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ارشاد اعلان فرمایا۔ ابھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں شریف پر گرد و غبار ہے، اور گرد ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ فقلت انت ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، جو میں آج اس خون کو اٹھا رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عم مبارک ہے، اور حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا ثمر بھی ہیں، حضور کی دعاؤں کا ثمر بھی ہے، اور حضور کا خون بھی ہے۔ آپ سیاح بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ صحابیت کا بھی شرف آپ کو حاصل ہے، آپ بھی صحابی، والد مبارک بھی صحابی، آپ کی والدہ گراما بھی صحابیہ۔ اتنا بڑے شرف کے مالک فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال مبارک گرد آلود ہے، اور گرد ہاتھوں میں شیشی ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقلت انت فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جس خون کو میں آج اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ خواب مبارک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے 10 محرم الحرام کو دیکھا سن 61 ہجری کو، کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ یہ حدیث موقوف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام عبادتیں ایک طرف، اور سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون مبارک کو جمع کرنا عبادت ایک طرف۔ آپ کا وہ خون مبارک، آپ کے ایک خون کے قطرے پر اپنی بے شمار جانیں قربان کروں، اپنی اولاد مال عزت آبرو ایمان کو قربان کروں، اس خون کے ایک قطرے پر
جس کو امام الانبیاء نے اٹھایا کہ تمام عبادتیں ایک طرف دنیا والوں، میرے نواسے کا خون جو اسلام کی خاطر یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے خون بہایا گیا، اس خون کی عبادت، اس خون کا مقام ایک طرف۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خون مبارک کو جمع فرمایا اور دنیا کو باور فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے اصحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنا جلوہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام کے اس دکھ میں، اسی شہادت پاک میں موجود بھی تھے، مدینہ طیبہ میں بھی موجود تھے، عراق میں کربلا میں بھی موجود تھے، امام عالی مقام کا خون جمع کرنے میں بھی موجود تھے، اور ہر آن ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہے، ہر جگہ آپ کی طرت بھی ہے، ہر جگہ آپ کا مقام بھی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یکساں تھی، اس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال بھی یکساں ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ امام عالی مقام کی قدر و منزلت اور آپ کا اسی طرح شہید ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خون کو جمع فرمانا، اور ان باتوں میں اس بات کی یہ بھی دلیل ہے کیا کہ اس 72 نفوس قدسیہ میں، جس میں معصوم بھی تھے، مرد بھی تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے اس میں بھانجے بھی تھے، آپ کے اس میں بھائی بھی تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی دوسری اولاد پاک بھی تھی، اور اس میں حر بن یزید رہائی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہاں ایک بہت اہم جملہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حر بن یزید رہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد پاک میں نہیں ہے، آپ کے نسب میں نہیں ہے، اور پھر کیا ہے کہ آپ نے اپنی جان کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر قربان کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حر بن یزید رہائی کا خون بھی اسی شیشی میں ملا لیا۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، اچھوں کی صحبت اچھا خون رنگ لاتی ہے، اور بروں کی صحبت عاقبت بھی خراب کرتی ہے، دنیا بھی خراب کرتی ہے، دین بھی خراب کرتی ہے۔ دعا ہے کہ امام علی مقام کے صدقہ میں ہمارے خون کا نذرانہ بھی اللہ اس کے حبیب کی غلامی، رسول اللہ کی آل کی غلامی میں اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ یہاں میں باور کرنا چاہتا تھا کہ برے لوگوں کی صحبت سے انسان کا خون بھی گندا ہوتا ہے، انسان کی عادت بھی گندی ہوتی ہے، انسان کی فطرت بھی گندی ہوتی ہے، انسان کا ماحول بھی گندا ہوتا ہے، انسان کی شخصیت بھی تباہ برباد ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے، اچھوں کی رفاقت نصیب عطا فرمائے، اور بالخصوص حضور کی آل کی غلامی نصیب عطا فرمائے۔ اگلی حدیث جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھیں، میں حدیث کو بیان کروں، صلی اللہ علیہ یا محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت کے ساتھ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا اصحابہ کرام میں، فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ،
احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے، اپنی نعمت سے روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنی نعمت سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ ہر آدمی کروڑوں نعمتیں کھاتا ہے، بے شمار اس کی عطائیں ہیں۔ اگر انسانی جسم بیمار ہو جائے، ٹائم بالکل مختصر ہے، تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اربوں خربوں اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے محبت نہ کرے۔ کبھی اللہ نے اس نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ اربوں خربوں نعمتیں کھانے والا انسان، جب پاکستان ہندوستان ایک تھا نا، بڑے صغیر پاک و ہند سے کہتے ہیں، تو سکھوں اگر مسلمان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جب اذان ہوتی تو سکھ مسلمانوں کو کہتے کہ تمہارا پیغام آ گیا ہے۔ ابھی تک وہ مسلمان سے زندہ ہوں، اکثریت وہ وصال کر گئے ہیں کیونکہ بڑی پرانی بات ہے، تو تمہارا پیغام آ گیا ہے، تمہارا صد آ گیا ہے۔ اور مسلمان جیسے بھی اذان آتی ان سکھوں کو چھوڑ دیتے، اپنی مساجد پاک میں آ جاتے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آج اذانیں ملتی ہے، مسلمان جس عالم میں ہیں، اگر دوستی میں ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، اگر باتوں میں ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں۔ ذرا اپنا حساب آپ لگائیں کہ آپ کون ہیں۔ سکھ تو یہ کہتے تھے کہ تمہاری اذان کا تمہارا اعلان آ گیا، تمہارا پیغام آ گیا۔ آج اذانیں ملتی رہتی ہیں، اس سے کوئی بڑا پیغام نہیں ہے۔ جب مکبر مؤذن اذان کہتا ہے، اس سے تو ہر چیز اس کی اذان پر، اس کی صدا پر لبیک کہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہمیں اسی وقت تمام کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یاد رکھو کہ اذان کے وقت جب مل جاتی ہے تمام کاروبار حرام ہیں، تمام کاروبار حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سمیت اذان ملنے کے بعد فوراً ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، کہ اللہ سے محبت کرو، کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے تمہیں اپنی نعمت سے روزی عطا فرماتا ہے، تمہیں ہر طرح کی روزیاں دی ہیں، اس سے محبت کرو۔ اگر دنیا کا آدمی ہمیں کسی چیز سے نواز دیتا ہے، مال سے، زر سے، اولاد سے ہے، اور دنیا سے، نعمتوں سے، تو ہم کتنا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنا بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک اونٹ حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرمایا۔ وہ بلبلا رہا تھا۔ اصحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کیوں بلبلا رہا ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے اس سے آزادی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی جہنم سے آزاد عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ توجہ کرنا، اب اونٹ کو رسول اللہ، آگے بھی دعائیں ہیں اونٹ کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کی بولیاں بھی سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ نبی ہوتا بھی وہ ہے جو تمام بولیوں پر دستخط رکھے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ دعا دے رہا ہے، اور اونٹ کو آزاد فرمایا، اونٹ دعائیں دے رہا ہے۔ اگر آپ اونٹ پر شفقت کریں تو اونٹ بھی آپ کو دعا دے، جانور پر بھی شفقت کریں تو جانور بھی آپ کو دعا دے، زمین پر شفقت کریں تو زمین بھی آپ کو دعا دے، مساجد پر شفقت کریں تو مساجد بھی آپ کو دعا دے، بندوں پر آپ شفقت کریں تو انسان کی آپ کے لیے دعائیں دے، آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرے۔ اور پھر جو اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور پھر ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے اور بڑی نعمت رسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، تو سب سے پہلے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ امتی کو چاہیے، بندے کو چاہیے سب سے پہلے وہ اپنے رب سے محبت کرے۔ اور پھر کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
اتنا کہ ہر آدمی کا حق ہے اللہ سے محبت کرے۔ جب اللہ سے محبت کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو ہمارے حکم سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع میں کامل ہو گئے تو اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں کہ میرے حبیب سے محبت کرو۔ توجہ فرمانا کہ آقا فرمایا وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ محبت کرو، اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ اب جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ اس کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میری طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے، میری طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے کسی ڈر کی وجہ سے کسی پہ۔ توجہ کریں کہ جو بندہ، میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں باور کرا کہ اللہ والا ہے، کہ مولوی صاحب اللہ والا ہے، بس اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے پوچھو مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب حضور سے بھی محبت کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں، اگلے الفاظ سماعت فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور معلوم ہوا جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور کی آل سے محبت نہیں کرتا وہ حضور سے محبت بھی نہیں کرتا، وہ لا علم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اسے علم عطا فرمائے، اللہ اسے بیدار کرے۔ تو موضوع تو یہ تھا کہ آج ممبروں پر بیٹھ کر ہمیں حضور کی آل کی شان بیان کرنی تھی، اور پھر کیا ہوا کہ 10 محرم الحرام، یہ موضوعات میرے رہ گئے تھے، میرے دل کی تڑپ تھی کہ میں اس کو بیان کروں۔ 2 جمعے غیر حاضری تھی، کسی مجبوری کے تحت میری ہمشیرہ بیمار تھی، ابھی بھی وہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جس عالم میں ہیں حضور کی امت میں، کلمہ پڑھنے والی مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور تمام مردوں کو، حضور کی امتیوں کو جہاں بھی رہتے ہیں، جس خطہ میں رہتے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب ابن رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو شہید کر دیا گیا، اب شہادت کے بعد جو معاملہ تھا، فتح کے طور پر نیزے پر آپ کا سر مبارک رکھا گیا، تو اسی سر پاک نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ہم تو ممبروں پہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم تو مسجد میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، مدارس میں سستی ہوتی ہے، گھروں میں سستی ہوتی ہے، کلوات حسینی ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کلوات سنی ہیں۔ میری یہ جو ہے نا معیار اپنوں پہ ہے، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے صدقے جن کو عزت ملی ہے، آؤ کہ حضور کے نواسے نے، ابن علی نے ثابت کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو، قرآن علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، بلکہ قرآن کا ایسا کمال ہے کہ قرآن علی کے بھی ساتھ ہے اور قرآن علی کی اولاد کے بھی ساتھ ہے۔ آپ نے باور قرار دیا کہ دیکھو قرآن میرے ابے کے ساتھ بھی تھا، آج قرآن کربلا کے میدان میں اگر میں شہید ہو گیا ہوں، میرا سر نیزے پہ ہے، پھر بھی میرے منہ پر قرآن کی تلاوت ہے۔ معلوم ہوا کہ نیزے پر کوئی اور آؤ فغا ہوتا، کوئی اور بات ہوتی، مگر قرآن کی تلاوت تھی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت افضل ہے، اس لیے آقا نے اعلان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، افضل العبادت امتی و تلاوت القرآن، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، دوسروں کو قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا میری امت کی افضل عبادت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر توفیق نہیں تو قرآن والوں پہ خرچ کرے۔ دیکھو کہ میرے آقا امام حسین نے اپنا سر خرچ کر دیا، اپنی جان قربان کر دی اسلام پر، مگر اسلام کا پرچم سر بلند فرمایا، کسی حالت میں
نہ خود کو جھکایا یزیدیت کے سامنے، یعنی باطل کے سامنے خود کو بھی بلند رکھا اور امت کو سبق دیا، دیکھو کہ میں نے سر کٹوا تو دیا ہے مگر قرآن کی لاج نیزے پہ رکھی ہے، با کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے رو، یعنی ان کو ہے سجدہ ثانی کی آرزو کہ سر تو کٹوا دیا مگر آنکھیں آپ کی کھلی تھی، زمین پر تھی، ایک سجدہ تو کر پائے، اب دوسرے سجدہ کی بھی حسرت تھی کہ کاش میں کرتا مگر دشمن نے دوسرا سجدہ نہ کر دیا، آپ شہید ہو گئے، باآں کے سر ہے، پھر کیا خوب نقشہ کھینچا، باآں کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے رو، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، سر تو کٹوا دیا مگر نماز کے سجدے دوسرے کی بھی